دار دار کی ٹھوکریں کھانے صرف اور صرف اس کی غلطی کی وجہ سے، اور آپ الٹا مجھے ہی معافی مانگنے کو کہہ رہی ہیں۔ حنان تپ چکا تھا احسن کی بات پر۔ منال مہم کی وجہ سے نہیں گئی اس گھر سے، وہ تمہاری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑ کر گئی ہے تمہیں، کیونکہ تم نے اسے کبھی بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں۔ تم تو بس اسے اپنے غلام بنا کر رکھنا چاہتے تھے۔ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ ذرا سے بھی ملس ہوتے تو وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتی۔ تم تو اپنی وہ چیپ سی دوست ہانی کے ساتھ ہی گھومتے پھرتے نظر آتے تھے ہمیشہ۔ اب یہ سب تو تمہاری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے جو تم وہاں پر الزام ڈال رہی ہو۔ احسن بھی چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھا، ہر بات کا جواب بخوبی دینا جانتا تھا۔ ہانی کے بارے میں آپ لوگ سچ نہیں جانتے، وہ بہت بڑی مجرم تھے بھائی۔ اگر آج حنان وقت پر نہ پہنچتا تو شاید میں یہاں آپ سب کے سامنے زندہ نہیں کھڑی ہوتی۔ مہم کی بات پر سب نے چونکا اس کی طرف دیکھا۔ مہم نے صبح ہونے والے حادثے کے بارے میں بتا دیا سب کو۔ احسن کے دل میں حنان کے لیے نرمی پیدا ہوئی، وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس سے پہلے ہی حنان حیدر کی طرف بڑھ گیا۔ میری گاڑی کی کیز کدھر ہے حیدر؟ حنان حیدر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب کہاں جا رہی ہو تم حنان؟ کچھ دیر پہلے ہی تو گھر لایا ہوں میں تمہیں۔ حیدر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، اور بارش بھی ہو رہی ہے باہر، کہاں جانا ہے تمہیں اس وقت؟ حیدر کے سوالوں پر حنان کا سر چکرا گیا۔ حیدر کیز لا دو مجھے پلیز، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں، میں کچھ دیر باہر جانا چاہتا ہوں، حنان زور سے بولا تو حیدر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیدر نے کیز لا کر حنان کو دے دی تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارسل اور ذوحان کو فون کر کے ملنے کے لیے بلایا۔ ارسل تو آگے مگر ذوحان شہر سے باہر تھا اسی لیے نہیں آ سکا۔ ارسل آیا تو حنان نے اسے خود پر بیتی ساری کہانی سنا دی۔ ارسل بھی پریشان ہو چکا تھا، اب تو رات ہو چکی تھی، صبح منال گھر سے نکلی تھی، اگر اپنے گھر نہیں گئی تو گئی کہاں؟ حنان ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی دوست کے گھر یا پھر کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئی ہو۔ ہم ایسا کرتے ہیں وہیں چلتے ہیں بھابھی کے گھر، کسی ہمسائے سے فہیم کا یا پھر انکل کا کنٹیکٹ نمبر لے کر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلو چلتے ہیں۔ ارسل گاڑی میں بیٹھ گیا لیکن حنان وہی کھڑا رہا۔ کوئی فائدہ نہیں وہاں جانے کا، صبح گیا تھا میں۔ اچھا ایسا کرتے ہیں تم کہیں دور رک جانا ان کے گھر سے، میں ان کے ہمسایوں سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ دار کو تو نہیں بیٹھ سکتے نا۔ ارسل کی بات پر حنان سارا ہلاتا ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے منال کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے دونوں۔ منال نے اپنے ہاتھ پابندی پٹی کھول دی، اس کے ہاتھ کا زخم ٹھیک ہو چکا تھا۔ یہ تو بیرونی زخم تھا، ٹھیک ہو گیا، مگر جو زخم روح پر لگے وہ کبھی نہیں بڑھتے۔ حنان کی بے وفائی کے زخم اگر اپنانا نہیں تھا تو جھوٹے خواب بھی نہ دکھاتے آپ حنان۔ بہت بڑی غلطی کر دی میں نے آپ پر بھروسہ کر کے، شاید میں ہانی کی باتوں پر یقین نہ کرتی مگر وہ ویڈیو وہ تو جھوٹی نہیں تھی نا حنان۔ شاید مجھ سے ہی غلطی ہوگی آپ کو سمجھنے میں۔ صحیح کہا تھا آپ نے، جو میں ہوں وہ میں دکھتا نہیں، اور جو میں دکھتا ہوں وہ میں ہوں نہیں۔ منال ہنس بڑی اذیت کے ان لمحات میں بھی وہ حنان کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ ٹوٹ چکی تھی وہ مگر پھر بھی مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ بکھرنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر بکھر بھی جاتی تو کس کے سہارے؟ اب اس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں مگر ایک ذات ہے ایسی جو ہمیں کبھی نا امید نہیں لوٹاتی، ہر حال میں ہمارا ساتھ دیتی ہے، چاہے ہم جتنے بھی گناہ کریں۔ بس ایک بار رو کر گڑ گڑا کر گناہوں کی معافی مانگ لے تو ہمیں معاف کر دیتی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کی جو غفور رحیم ہے۔ حالات جیسے بھی ہو جائیں ہماری ہر امید اللہ سے ہونی چاہیے، صبر شکر کر کے زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ منال کے دل سے اسے آواز آئی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر، منال نے یہ لفظ دہرایا۔ ہاں میں صبر کروں گی، اللہ کے سہارے یہ زندگی گزاروں گی۔ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر نیند اب اسے کہاں آنے والی تھی۔ صبر آہستہ آہستہ ہی آئے گا اسے، اب اتنی جلدی تو نہیں آئے گا صبر اسے، کچھ وقت تو لگے گا۔ ارسل نے منال کے گھر کے ساتھ والے گھر سے فہیم کا نمبر لا کر حنان کو دیا۔ یہ لو حنان، فہیم کا نمبر ہی مل سکا ہے، یہ لو بات کرو اب تم۔ میں بات کروں؟ پاگل ہو تم حنان؟ ارسل پر تپ گیا۔ تو کون کرے گا بات؟ میں بات کرتا اچھا تو نہیں لگوں گا نا حنان؟ ساری دشمنی سر پر رکھ کر بات کرنی پڑے گی تمہیں منال بابے کی خاطر۔ ارسل کی بات پر حنان نے نمبر اس کے ہاتھ سے کھینچنے کے انداز میں پکڑا، فون میں ڈائل کرنے لگ پڑا۔ ارسل نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ نمبر ڈائل کرنے کے بعد کافی دیر تک فون کان سے لگائے کھڑا رہا۔
بیل جا رہی تھی لیکن فہیم فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخر کار حنان تنگ آ کر کال کاٹنے ہی لگا تھا کہ کال پک کر لی گئی۔ ہیلو حنان بول رہا ہوں۔ ہیلو حنان بول رہا تھا مگر دوسری طرف سے کوئی نہیں بول رہا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد دوسری طرف سے سسکیوں کے ساتھ آواز آئی، حنان حنان میں ثانیہ۔ ثانیہ کی آواز سنتے ہی حنان کا دل تڑپ اٹھا۔ رو کیوں رہی ہو تم ثانیہ؟ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ کہیں فہیم نے کچھ کہا تو نہیں تمہیں؟ یا پھر اس کے گھر والوں نے؟ حنان سب کچھ بھول کر پریشانی میں بول گیا۔ نہیں حنان ایسا کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت عرصے بعد تمہاری آواز سنی ہے نا تو خود کو سنبھال نہیں سکی۔ تم بتاؤ کیسے ہو؟ منال اور گھر والے، مام ڈیڈ سب ٹھیک ہیں؟ ثانیہ خود کو ریلیکس کرتے ہوئے بولی۔ ہاں باقی سب تو ٹھیک ہے ثانیہ، بس ایک پرابلم ہے، وہ یہ کہ منال گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تو میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ منال تم لوگوں کے ساتھ تو نہیں؟ مگر جب گھر گئے تو تم لوگ وہاں تھے نہیں؟ نہیں حنان منال ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، ہم کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں۔ مگر یہ سب کیسے ہو گیا حنان؟ منال نے ایسا کیوں کیا؟ ثانیہ بھی پریشان ہو چکی تھی۔ یہ سب باتیں فون پر نہیں ہو سکتی، تم فہیم کے ساتھ ملنے آ جاؤ یا پھر مجھے بتا دو، ڈریس میں آ جاتا ہوں۔ حنان اور ارسل ثانیہ کی بتائی گئی جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ چند منٹ بعد ثانیہ فہیم کے ساتھ وہاں آ گئی تھی۔ فہیم کے چہرے پر تاثر کچھ ایسے نہیں تھے۔ کہاں ہے منال؟ فہیم آتے ہی بول پڑا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ حنان ماتھے پر بال ڈالتے ہوئے بولا۔ میری ذمہ داری تھی میری بہن حنان، صرف نکاح کرنے سے شوہر بن جانا کافی نہیں ہوتا، اور بھی فرائض ہوتے ہیں۔ شوہر کی اپنی بیوی کا محافظ ہوتا ہے شوہر، اور تم اپنی بیوی کی حفاظت بھی نہیں کر سکی۔ فہیم نان اسٹاپ بولتا چلا گیا۔ مجھے میری بہن واپس چاہیے، جیسے ہی منال مل گئی میں اسے واپس لے جاؤں گا گھر، اور تم سے حلہ دلواؤں گا اسے۔ حنان کڑوے تیور لیے اس کے طرف بڑھا اور فہیم کو گریبان سے پکڑ لیا۔ دوبارہ ایسی بات مت کرنا، بہنوئی ہو اسی لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ بھی زمین میں گاڑ دیتا۔ منال صرف میری ہے، اسے مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ارسل اور ثانیہ جلدی سے آگے بڑھے۔ حنان چھوڑو فہیم کو۔ ارسل نے چھڑوانے کی کوشش کی مگر حنان کی گرفت مضبوط تھی۔ بہت جلد ڈھونڈ لوں گا میں اسے، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ آئی ایم سوری ثانیہ، تمہیں تمہارے شوہر کو اس وقت تکلیف دی، جا سکتے ہو تم لوگ۔ حنان اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے بولا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی حنان، یہ وقت لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا۔ حنان کو بازو سے کہتے ہوئے ارسل نے اسے جانے سے روکا۔ کیا کہا؟ بدتمیزی میں کر رہا ہوں؟ ارسل تم میرے ساتھ ہو یا فہیم کے؟ حنان الٹا اس پر تپ گیا۔ لڑائی میں نے شروع نہیں کی، اس نے شروع کی ہے۔ دیکھو حنان، اس وقت سب پریشان ہیں، تم بھی پریشان ہو، فہیم بھی پریشان ہے۔ منال اگر تمہاری بیوی ہے تو فہیم کی بھی بہن، تم دونوں اس وقت پریشان ہو۔ فہیم جذباتی ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا یار، اگر کچھ کہہ بھی دیا اس نے تمہیں تو وہ صرف منال کا بھائی نہیں تمہارا بہنوئی بھی ہے، معذرت کرو۔ اور فہیم نہیں، فہیم بھائی بولو۔ ارسل کی بات پر حنان نے بمیں اچکاتے ہوئے ارسل کی طرف دیکھا۔ سوری میں بولوں؟ جی میں تم سے ہی کہہ رہا ہوں۔ حنان کی نظر آنسو بہاتی ثانیہ پر پڑی تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے فہیم کی طرف بڑھا۔ آئی ایم سوری فہیم، میرا مطلب ہے فہیم بھائی۔ ارسل کے گھورنے پر اس نے جملہ مکمل کیا۔ آئی ایم سوری ٹو، میں جذبات میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے تمہیں منال کی فکر ہے۔ جو شخص اپنی بہن کے سامنے بیوی کی محبت میں بہنوئی کا گریبان پکڑ سکتا ہے وہ اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا ہے۔ آخری جملہ فہیم نے مسکراتے ہوئے بولا تو حنان نے آگے بڑھ کر فہیم کی شرٹ ٹھیکی اور مسکرا دیا۔ ثانیہ اور ارسل بھی مسکرا دیا۔ اٹس اوکے حنان۔ ارسل نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اب یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ فہیم اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ ہم یہاں اسی لیے آئے تھے کہ شاید منال کا کچھ پتہ چل سکے۔ آپ کی کوئی اور ریلیٹیوز، کہیں منال کسی ریلیٹیو کے گھر یا اپنے کسی دوست کے گھر چلی گئی ہو؟ نہیں حنان، ہمارے یہاں کوئی رشتہ دار نہیں، اور منال کے پاس ایک ہی دوست تھی، وہ بھی اب یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو چکی ہے، اور شادی کے بعد منال کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ لیکن حنان ایسا ہوا کیا تم دونوں کے درمیان جو منال نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ ثانیہ جب سے آئی تھی اب بولی تھی۔ حنان نے پیج نکال کر ثانیہ کی طرف بڑھا دیا اور ویڈیو پلے کر کے فون بھی بڑھا دیا۔ ثانیہ نے بڑھ کر فہیم کی طرف بڑھا دیا۔ دونوں ناسمجھی سے فہیم کی طرف دیکھنے لگ پڑے۔ یہ سب یہ ذرا ماہم اور ہانی کا ہے، اور ایک غلطی مجھ سے ہوئی جو میں ماہم کے کمرے میں چلا گیا، یہی غلطی میرے گلے کا پھندا بن گئی۔
اور میری خوشیوں کو نگل گئے۔ حنان کا لہجہ درد بڑا تھا۔ فہیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم پریشان مت ہو حنان، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، مل کر ڈھونڈ لیں گے ہم منال کو۔ تم اپنی طرف سے کوشش کرو، میں اپنی طرف سے منال کو تلاش کرتا ہوں۔ منال جتنی تمہیں عزیز ہے اتنی ہی مجھے بھی، میں تمہارے ساتھ ہوں جب بھی میری ضرورت محسوس ہو۔ یاد کر لینا بس اپنے بھائی کو۔ اب ہم چلتے ہیں گھر پر، کسی کو بتا کر نہیں آئے ہم، اگر ابھی گھر نہیں گئے تو کہیں اماں اور ابا پریشان نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ حنان نے فہیم کو گلے لگا کر خدا حافظ کہا اور ثانیہ کی طرف بڑا، میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، تمہارا لائف پارٹنر بہت اچھا ہے، تمہاری چوائس بیسٹ ہے۔ ثانیہ نے آگے بڑھ کے اپنے اکلوتے بھائی کو گلے سے لگا لیا، اور میری بھی دعا ہے کہ تمہیں منال جلد از جلد مل جائے، آمین کہہ کر مسکراتے ہوئے ثانیہ اس سے الگ ہوتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ فہیم پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، اب کیا کرنا ہے حنان؟ ان کے جاتے ہی ارسل پریشانی سے حنان کی طرف بڑھا۔ تم گھر جاؤ، اور ارسل میں گھر نہیں جا سکتا، جب میں گھر جاتا ہوں مجھے منال نظر نہیں آتی گھر میں، اور ماہم جب اس کو دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے جان سے مار دوں اسے۔ حنان صبر سے کام لو، اگر اسی طرح چلتا رہا تو تم پاگل ہو جاؤ گے، خود کو سنبھالو اور ہمت سے کام لو، اس طرح تو کبھی نہیں ڈھونڈ سکتے تم منال کو، کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا تم نے ابھی تک، پہلے کچھ کھا لو پھر آگے بڑھنا، اور اب تم جاؤ گی بھی تو کہاں، ہر جگہ دیکھ چکے ہو تم، اب تو صبح ہونے والی ہے، چلو میرے ساتھ میرے گھر کچھ کھا لو، گھر نہ جاؤ میری طرف چلو۔ ارسل اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا۔ ارسل نے زبردستی حنان کو کھانا کھلایا اور میڈیسن میں نیند کی گولی ملا کر کھلا دی تاکہ یہ کچھ دیر سو سکے۔ میڈیسن کھلانے کے بعد ارسل نے اسے وہیں سونے کو کہا، لیکن حنان سونا نہیں چاہتا تھا، وہ ضد کر رہا تھا کہ اسے جانا ہے منال کو ڈھونڈنے۔ آہستہ آہستہ اس کا سر بھاری ہونے لگ پڑا اور مرنا چاہتے ہوئے بھی وہیں بر گر سا گیا۔ ارسل نے اس کے شوز اتروا کر اس پر کمبل اڑا دیا اور لائٹ آف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، اور باہر جاتے ہی حیدر کو کال کر کے بتا دیا کہ حنان اس کے گھر ہے تاکہ گھر والے پریشان نہ ہو جائیں۔ اگلی صبح منال کمرے سے باہر آئی تو شمائلہ پر ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی، وہ شاید منال کا انتظار کر رہی تھی۔ منال کو باہر آتے دیکھا تو مسکرا دی، آؤ اینی بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، بہت وقت گزر گیا کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے ہوئے، 5 سال ہو گئے احمد کو یہاں سے گئے ہوئے، تب سے اکیلے کھانے پینے کی عادت سی ہو گئی ہے، مگر آج میں بہت خوش ہوں، تمہارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کروں گی۔ منال ہچکچاتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ احمد کو ناپا، میں کچھ سمجھی نہیں، منال ناسمجھی سے بولی۔ ارے ہاں، وہ میں تمہیں بتانا بھول گئی، احمد میرا اکلوتا بیٹا ہے جو اسٹڈی کے لیے باہر کے ملک گیا ہوا ہے، 1-2 دن واپس آنے والا ہے، پھر ہم کراچی چلے جائیں گے۔ کراچی کیوں ابا؟ منال کو ان کی بات پر حیرانگی سی ہوئی۔ بیٹا کیونکہ میرا گھر کراچی میں ہے، یہاں تو میں ایک بزنس میٹنگ کے لیے آئی تھی، یہ گھر بھی میرا ہی ہے، جب اصغر صاحب میرا مطلب ہے میرے شوہر زندہ تھے تب ہم یہیں رہتے تھے احمد کے ساتھ، مگر ان کے گزرنے کے بعد میرا یہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے کراچی میں گھر خرید لیا، اپنے مائکے کے بعد بزنس بھی سنبھالنا تھا اور احمد کو بھی، ایسے میں مجھے احمد کو 10 سال کی عمر میں بورڈنگ اسکول بھیجنا پڑا، بہت مشکل وقت گزارا ہے میں نے اپنے بیٹے کے بغیر، اب تو جیسے ساری دعائیں پوری ہونے والی ہیں، اب بس پڑھائی مکمل ہو گئی ہے اس کی، اب خود سے مزید دور نہیں جانے دوں گی میں اپنے بیٹے کو، تم شروع کرو ناشتہ، میں بھی نہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں، یہ باتیں تو پھر کبھی بھی ہو جائیں گی۔ منال سوچ میں پڑ چکی تھی، پتہ نہیں گھر میں سب کیسے ہوں گے، پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا یا نہیں، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب بھول جائیں گے۔ حنان کی آنکھ کھلی تو خود کو ارسل کے گھر میں پایا، جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف دوڑا، مجھے منال کو ڈھونڈنے جانا تھا اور میں سو گیا، شٹ۔ ارسل نے حنان کو باہر جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا، رکو حنان میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ حنان نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ارسل گاڑی میں بیٹھ گیا، حنان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ارسل اور حنان سب سے پہلے تھانے گئے رپورٹ درج کروانے، انہوں نے رپورٹ تو درج کر لی مگر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، ان کا کہنا تھا کہ لیٹر سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کی بیوی اپنی مرضی سے گئی ہے، ہم کوشش کریں گے اگر ہمیں کوئی خبر ملی تو بتا دیں گے ہم آپ کو، آپ کانٹیکٹ نمبر تو لکھوا دیا کریں۔ لکھوا دیا ہے آپ نے، بس جیسے ہی ہمیں کچھ پتہ چلا فوراً بلا لیں گے آپ کو، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ حنان کو مجبوراً گھر جانا پڑا، ارسل نے زبردستی سے گھر بھیجا کہ جا کر فریش ہو، کیا حال بنا رکھا ہے اپنا۔ حنان گھر گیا تو بنا کسی سے بات کیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، واش روم کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ بول پڑا، منال میرے کپڑے نکال دو یار، پھر جب یاد آیا کہ منال تو یہاں ہے ہی نہیں تو سر جھٹکتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گیا،
کپڑے نکالتے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ مسز ملک حنان کے واش روم سے باہر آنے سے پہلے ناشتہ لا کر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حنان تولی سے بال خشک کرتے ہوئے باہر نکلا۔ سامنے ماں کو بیٹھے دیکھ ٹھٹک گیا۔ مام آپ یہ سب واپس رکھوا دے پلیز، مجھے کچھ نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے مجھے، ڈریسنگ کے سامنے بال بناتے ہوئے بولا۔ مسز ملک تڑپ کر رہ گی بیٹی کی حالت پر۔ حنان بیٹا کھانے سے کیسی دشمنی، آؤ میرے بیٹے ناشتہ کر لو، تھوڑا سا کھا لو پلیز۔ چچی جان نے بھی کچھ نہیں کھایا کل سے۔ حیدر اچانک وہاں آ گیا۔ حنان ہم تمہارا دکھ سمجھ سکتے ہیں مگر ہمارا بھی تو خیال کرو۔ میں مانتا ہوں ماہم کی غلطی ہے لیکن ماہم کی وجہ سے تم باقی سب سے کیوں منہ موڑ رہے ہو؟ ہم سب نے کیا بگاڑا ہے تمہارا یار؟ دیکھو چچی جان کو تمہیں کیا لگتا ہے ان کو دکھ نہیں منال کے جانے کا؟ ان کا حال دیکھو یار، تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہے یہ۔ چچا جان بھی صبح ناشتہ کیے بغیر چلے گئے، باقی سب کے یہی حال ہے، کسی کا دل نہیں کر رہا تھا تو کسی کو بھوک نہیں ہے، ایسا کب تک چلے گا یار؟ حیدر کی باتوں پر حنان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور ماں سے لپٹ گیا۔ آئی ایم سوری مام۔ مسز ملک نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ نہیں میری جان، میں ناراض نہیں ہوں تم سے، بس پریشان ہوں تمہارے لیے۔ میری بیٹی کی خوشیوں کو نظر لگی کسی کی۔ کتنی خوش تھی میں جب تمہیں اور منال کو ایک ساتھ دیکھتی تھی، دل کو سکون سا محسوس ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں پھر کس غلطی کی سزا مل رہی ہے ہمیں۔ اب جب تمہیں اس حال میں دیکھتی ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بس اللہ پاک جلدی سے میرے بیٹے کو اس کی خوشیاں لوٹا دے، بس یہی دعا ہے میری، آمین۔ چلو اب ناشتہ کرو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ حنان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ناشتہ کرنا پڑا ماں کے ہاتھ۔ حیدر حنان کو ناشتہ کرتے دیکھ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیدر نیچے سیڑھیاں اترتے ہوئے پری سے ٹکرا گیا۔ اوف، ایک تو تم جب بھی ملتے ہو یوں ہی ٹکراتے ہو، اور کوئی کام نہیں کیا تمہیں؟ پری آنکھیں سکوڑتے ہوئے بولی۔ ہاں مجھے اور کوئی کام نہیں، بس یہی انتظار رہتا کہ پری میڈم آئے اور میں ان سے ٹکراؤں اور ان کو پہلی نظر میں مجھ سے پیار ہو جائے جیسا فلموں میں ہوتا۔ حیدر بھی تپ چکا تھا۔ اور ریلی، تو پھر ہوا کیا؟ پری گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے بولی۔ کیا؟ حیدر کو اس کی یہ ادا بہت بائی، دل ہی دل میں مسکرا دیا پری کے اس انداز پر۔ وہی لو ایٹ فرسٹ سائٹ کہہ کر پری نے اوپر کی طرف دوڑ لگا دی مگر بھاگ نہ سکی۔ حیدر نے اسے بازو سے کھینچ کر واپس اپنے سامنے کیا۔ اگر میں کہہ دوں ہو گیا ہے تو؟ حیدر کی اس جواب پر پری کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تو کیا؟ مجھے جانے دو، میں آنٹی سے ملنے آئی تھی۔ پری اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگ پڑی مگر حیدر نے بہت مضبوطی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ حیدر میرا بازو چھوڑو، کیا مسئلہ ہے؟ پری گھبرا گئی تھی جبکہ حیدر شوخ نگاہوں سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم انکل، پری اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو حیدر نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ جلدی سے ہاتھ چھوڑتے ہی پری نے اوپر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب حیدر نے اوپر دیکھا تو کوئی نہیں تھا وہاں۔ پری اوپر کھڑی انگوٹھا دکھا رہی تھی اسے۔ حیدر مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نیچے چلا گیا اور پری اوپر چلی گئی۔ پری کمرے میں داخل ہوئی سلام کرتے ہوئے۔ ارے کیا ہوا آج میرے حنان بھائی کا موڈ کیوں آف ہے؟ پری اندر آتے ہوئے بولی۔ ارے پری آؤ بیٹا ناشتہ کرو۔ وہ حنان کی طبیعت تھوڑی خراب ہے اسی لیے مسز ملک نے بہانہ بنا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حنان کے سامنے پھر سے منال کی باتیں دہرائی جائیں۔ ماں میں آفس جا رہا ہوں، آفس میں ضروری کام ہے مجھے، پھر ملتا ہوں۔ حنان کمرے سے باہر نکل گیا خدا حافظ کہتے ہوئے۔ پری سمجھ چکی تھی ضرور کوئی بات ہے مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ آنٹی میں آپ کو یاد کروانے آئی تھی کہ میرا برتھ ڈے ہے سنڈے کو، آپ بھول تو نہیں گئی؟ نہیں بیٹا، یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے، ہم سب آئیں گے، بس دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے۔ تب تک تمہاری بھابھی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اسی وجہ سے حنان پریشان ہے۔ مسز ملک نے ساری بات پری کو بتا دی۔ پری کو بہت دکھ ہوا ماہم اور ہانی کے بارے میں جان کر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ پتہ نہیں بھابھی کہاں ہوں گی، کس حال میں ہوں گی۔ ہاں بیٹا، ہم لوگ بھی کل سے اسی لیے پریشان ہیں، پوری رات نہیں سو سکی میں، ساری رات منال کے بارے میں سوچتی رہی۔ منال نے بہت جلد بازی کی، مجھ سے بات کرتی، میں سمجھاتی حنان کو مگر اس نے بنا کسی سے بات کی، یہ سوچتے ہوئے کہ اسی میں حنان کی بلائی ہے یہ قدم اٹھا لیا۔ اب بس یہ دعا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور جلدی سے جلد منال واپس آ جائے۔ آمین۔ پری نے دل میں آمین کہا۔ اس نے حنان کو دل سے اپنا بھائی مانا ہوا تھا کیونکہ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ حنان کو اس نے بھائی مان لیا تھا اور بس یہی بات تھی کہ وہ حنان کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں چلتی ہوں آنٹی، میں ماما کو بتا کر نہیں آئی،
وہ پریشان نہ ہو جائے کہیں کہتے ہوئے پری کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیچے گئی تو اندرونی دروازے سے باہر نکلتے ہوئے پھر سے حیدر سے ٹکرا گئی۔ لگتا ہے اب تم کروا کے ہی رہو گی لو، حیدر شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ بڑی چپ چاپ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ حیدر کی نظر اس پر پڑی تو اس نے مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی۔ حیدر اس کی بھیگی جھیل سی گہری آنکھوں میں کھو سا گیا۔ بڑی آگے بڑھ گئی۔ حیدر جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ آئی ایم سوری بڑی، تم چپ ہو جاؤ پلیز، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ اٹس اوکے، میں تمہاری وجہ سے نہیں رو رہی، وہ تو بس منال بابی کا پتہ چلا تو دکھی ہوگی میں۔ حیدر نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کبھی آنسو نہ آئے تمہاری آنکھوں میں۔ پری گھبرا کر پیچھے ہٹی حیدر کی اس حرکت پر۔ مم میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ رکو، حیدر نے آواز دی تو پری رک کر پلٹی۔ آج کے بعد کبھی رونا مت کیونکہ تم روتے ہوئے بالکل بندریا جیسی لگتی ہو، کہہ کر حیدر نے دوڑ لگا دی جبکہ پری ہنستے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کی اوٹ میں چھپ کر پری کو مسکراتے دیکھ حیدر بھی مسکرا دیا۔ تو اسے کہتے ہیں پہلی نظر میں پیار۔ حیدر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے واپس مڑا تو اس کی ہوش اڑ گئی۔ پیچھے اس کی ماما کھڑی تھی۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ وہ غصے سے بولی تو حیدر کو لگا جیسے اب تو بس گیا، آج نہیں بچتا تو بیٹا۔ کچھ نہیں ماما کہتے ہوئے حیدر نے جلدی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی اس نے، جبکہ اس کی ماما مسکرا دی۔ اچھا تو محبت ہو گئی ہے جناب کو، کرتی ہوں بات ملک صاحب سے۔ مسکراتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حنان آفس پہنچا تو ملک صاحب اسے آفس میں دیکھا حیران رہ گئے۔ حنان نے میٹنگ اٹینڈ کی اور اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ ملک صاحب بھی وہیں آ گئے۔ حنان آرام کر لیتے بیٹا، کچھ دیر آفس کی فکر نہیں کرو بیٹا، میں سب سنبھال لوں گا، تم منال کو ڈھونڈو۔ ملک صاحب بھی بیٹے کی حالت دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اٹس اوکے ڈیڈ، میٹنگ اٹینڈ کرنا بھی ضروری تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا منال گئی تو کہاں گئی، آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی؟ ہر جگہ تلاش کر لیا میں نے مگر کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پریشان مت ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ منال کو گھر سے گئے ہوئے آج 3 دن ہو چکے تھے مگر کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ حیدر اور مہم پری کی برتھ ڈے پارٹی پر آئے ہوئے تھے۔ مسز ملک نے زبردستی ان دونوں کو بھیج دیا تھا۔ حیدر تو خوشی خوشی تیار ہو گیا مگر مہم بے دلی سے وہاں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد پری ان کے پاس آئی۔ حیدر کی تو آنکھیں کھلی رہ گئی۔ وائٹ فراک میں پری واقعی بڑی لگ رہی تھی۔ مہم نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی جبکہ پری منتظر تھی کہ حیدر بھی اس کی تعریف میں کچھ بولے، جبکہ حیدر کان سے فون لگائے دوسری طرف چلا گیا۔ وہ بظاہر تو امور پر مصروف ظاہر کر رہا تھا خود کو مگر دور سے بھی اس کی نظریں پری پر ہی جمی تھی۔ پری نے اس کی طرف دیکھا تو وہ دوسری طرف دیکھنے لگ پڑا۔ پری مایوس ہوتے ہوئے اسٹیج کی طرف چلی گئی۔ حیدر نے پری کو جاتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے واپس اپنی سیٹ پر آ گیا۔ خوشگوار ماحول میں پری نے سب کی وشز اور کلیپنگ کے ساتھ کیک کاٹا۔ سب نے گفٹ دیے اور اس سے پہلے کہ کھانے کا دور چلتا پری کے پاپا نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آج میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے، آج میری بیٹی پری 22 سال کی ہو چکی ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب پری کو میں نے پہلی بار اپنے بازو میں اٹھایا تھا۔ سوچا نہیں تھا کہ وقت اتنی تیزی سے گزرے گا، بیٹیاں تو ہوتی ہی پرائی ہیں، یہ بات میں بھول چکا تھا۔ تو آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ آج پری کی سالگرہ کے موقع کو خوشگوار بنانے کے لیے آج ایک اور خوشخبری سنانا چاہتا ہوں میں آپ سب کو۔ آج میری بیٹی کا نکاح بھی ہے اپنے چچا زاد کزن فرحان سے، تو ویلکم کرے سب میرے داماد کا۔ داخلی راستے سے اندر آتے ایک نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو سب کی نظریں اس طرف گئی۔ سب نے کلیپنگ کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ فرحان چلتا ہوا سٹیج پر پہنچا اور پری کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رنگ اس کی طرف بڑھائی۔ ول بی مائن۔ پری نے التجائی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے پری کو ہاتھ آگے بڑھانے کا اشارہ کیا۔ پری نے التجائی نظروں سے حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر رخ موڑ گیا۔ پری نے ہاتھ آگے بڑھایا تو فرحان نے اسے اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی اور ان کا نکاح بڑھا دیا گیا۔ وہاں حیدر وہاں ایسے بیٹھا تھا جیسے یہاں ہے ہی نہیں، نہ تو اس میں یہاں سے جانے کی ہمت رہی تھی اور نہ ہی بیٹھنے کی۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ ماں بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ حیدر رکو، کہاں جا رہی ہو؟ مجھے تو ساتھ لے جاؤ۔ حیدر بنا مہم کی بات سنے چلتا گیا اور گیٹ سے گھر میں داخل ہو گیا۔ پری دیکھ چکی تھی حیدر کو اٹھ کر جاتے ہوئے۔ ایک آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی پر گر گیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ پری ضبط کی انتہا پر تھی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ حیدر سیدھا اپنے کمرے میں گیا، دروازہ لا کر کے اپنے گلے سے ٹائی کھینچ کر اتار کر زمین پر پھینک دی اور بیڈ پر گر گیا۔
اپنی پاکٹ سے ایک ڈبیا نکالی، سامنے دیوار میں دے مارے، اس میں سے رنگ نکل کر سامنے فرش پر جا گری۔ حیدر نے اپنے بال دونوں مٹھیوں میں جگہ لیے، وہ بھی ضبط کی انتہا پر تھا۔ اس کی محبت اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کی ہوگی اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ آج اس نے سوچا تھا کہ پری سے محبت کا اظہار کر لے گا، کیونکہ پری اس کے دل میں بس چکی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں نے اسے دیوانہ بنا لیا تھا اپنا، مگر جو ہوا یہ تو حیدر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے ضبط کرنے کی، اور وہی کرنے کی تو کوشش کر رہا تھا وہ۔ منال کو پیاس لگی تو اٹھ کر باہر کچن کی طرف بڑھی۔ سامنے کھڑکی سے اسے کوئی اندر آتے دکھائی دیا، چہرے پر ماسک پہنے۔ منال کی تو ٹانگیں تھر تھرانے لگ پڑی۔ چور! وہ چلائی اور سامنے موجود چور نے چھری اس کی گردن پر رکھ دی، اسے ایک جھٹکے میں اپنے قریب کرتے ہوئے۔ منال کو لگا جیسے اس کی سانس رک گئی ہو اور وہ وہیں دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ اس شخص نے پانی کا گلاس بھر کر منال پر الٹ دیا۔ منال ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ مجھے چھوڑ دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تب تم کسی اور گھر میں چوری کر لو، پلیز مجھے جانے دو۔ منال ہکلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک تو وہ ڈری ہوئی تھی اور دوسرا ٹھنڈ میں اس کے کپڑے گیلے، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ منال کی بات پر اس نے چھری سر پر رکھی اور چہرے سے ماسک اتارتے ہوئے منال کی طرف بڑھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں چور ہوں؟ دیکھو میری طرف، میں کیا تمہیں چور لگتا ہوں؟ وہ کڑے تیور لیے منال کی طرف بڑھا۔ منال ڈر کے مارے پیچھے ہٹی اور اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ کون ہیں آپ اور میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ مجھے جانے دے پلیز آپا۔ منال زور زور سے چلانے لگ پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر منال کے منہ پر ہاتھ رکھا، اسے اپنے اتنے قریب دیکھا۔ منال کے تو جیسے سانسیں اٹک گئی۔ اس نے خود کو چھڑوانا چاہا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پاگل لڑکی، چلا کیوں رہی ہو؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ میں کوئی چور نہیں، تمہاری آپا کا اکلوتا بیٹا احمد ہوں۔ کہتے اس نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا اور منال کو گھورنے لگ پڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چور کہنے کی؟ اس سے پہلے کہ منال اس کی بات کا جواب دے دی، شمالا بھاگتے ہوئے کچن میں آئی۔ کیا ہوا یعنی؟ سامنے نظر احمد پر پڑی تو چلا اٹھی۔ احمد تم کب آئے؟ وہ جلدی سے اس سے لپک گئی۔ بس ابھی مام، میں نے سوچا آپ کا سرپرائز کر دوں مگر اس لڑکی نے سارا پلان خراب کر دیا۔ اور اس نے مجھے چور بولا۔ وہ پھر سے منال کی طرف بڑھا۔ آئی ایم سوری۔ جیسے آپ چہرے پر ماسک لگائے کھڑکی سے اندر داخل ہوئے، مجھے لگا کوئی چور ہے۔ منال شرمندگی سے نظر جھکائے کھڑی تھی۔ کوئی بات نہیں یعنی بیٹا تم ایکسکیوز کیوں کر رہی ہو؟ غلطی احمد کی ہے، اس کی بچپن سے ایسی عادتیں ہیں۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ منال بنا کچھ بولے کچن سے نکل گئی۔ کیا مام آپ نے اسے کچھ کیوں نہیں کہا؟ اس نے مجھے چور بولا۔ وہ اس لیے کہ غلطی تمہاری ہے، تم چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوئے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ دیکھیے یہ ہے کون مام؟ احمد پانی کی بوتل منہ سے لگاتے ہوئے بولا۔ یہ بھی حالات کی ماری ایک دکھی لڑکی ہے، اینی نام ہے اس کا۔ باپ نے دوسری شادی کر لی، اس کی ماں کے گزرنے کے بعد دوسرے ملک بس گیا تمہاری بیوی کی دوسری بیوی کے ساتھ۔ اس کو اس کے چچا کے حوالے کر کے اب اس لڑکی کے نام جو جائیداد ہے اس کا چچا ہتھیانا چاہتا ہے۔ اس کی شادی اپنی بیٹے سے کروا کر زبردستی اسی لیے گھر سے بھاگ گئی۔ میں میٹنگ سے واپس آ رہی تھی تو میری گاڑی سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی، تو میں گھر لے آئی اسے۔ جب اسے ہوش آئے تو یہاں سے جانے کی ضد کرنے لگی۔ میں نے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھا تو اس نے مجھے ساری بات بتا دی، تو میں نے اسے روک لیا۔ یہ کراچی جائے گی، ہمارے ساتھ وہیں رہیں گی۔ گریٹ ماما، مجھے لگتا ہے آپ نے سب کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ بنا تصدیق کی کسی کو بھی اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے۔ آپ نے تصدیق کروائی اس کے بارے میں؟ ضروری نہیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے ویسا سچ ہو۔ نہیں، تصدیق تو نہیں کروائی میں نے، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ ویسے میں صبح اس سے پوچھوں گی اس کے گھر کے ایڈریس کے بارے میں، پھر دیکھتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا یہ جھوٹ بولے گی، بہت دکھی لگ رہی ہے مجھے، تم ایسے ہی شک کر رہی ہو۔ چھوڑو یہ سب، آؤ کھانا کھاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ احمد سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے تو کوئی اور بات لگ رہی ہے، پتہ لگانا پڑے گا۔ ایسے بنا تصدیق کے ہم اس لڑکی کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ منال گھر میں آئی اور دروازہ بند کر کے اپنے بیگ میں سے حنان کی تصویر سینے سے لگا کر رو دی۔ حنان کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ صرف میرے ہیں، پھر کیوں بے وفائی کی آپ نے میرے ساتھ؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے دوسروں کی نظروں سے، میں ڈر گئی تھی آج پوری زندگی کیسے کٹے گی۔ منال حنان کی تصویر سینے سے لگایا، آنسو بہاتی بہاتی جب تھک گئی تو سو گئی۔ حنان ابھی تھکا ہارا باہر سے گھر آیا تو اسٹڈی میں اچانک اس کی نظر
حالیہ فریم پر پڑی، وہ فریم اتار کر دیکھنے لگ پڑا، اس میں تو میری تصویر تھی، وہ کہاں گئی؟ میری خود ہی اپنے سوال پر مسکرا دیا۔ منال، اگر تم سمجھتی ہو کہ میری ایک تصویر کے سہارے زندگی گزار دو گی تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، میری یادیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ جب تک میری سانسیں باقی ہیں میں تمہیں تلاش کرتا رہوں گا، چاہے پوری زندگی کیوں نہ گزر جائے۔ کاش منال تم مجھ پر یقین کر لیتی، ایک بار بات تو کرتی مجھ سے ناراض ہو جاتی، مجھ سے گلہ کرتی، مگر میرے سامنے رہتی، مجھ سے دور نہ جاتی۔ آ کر دیکھ لو ایک بار، ملک حنان ٹوٹ چکا ہے۔ ہاں ٹوٹ چکا ہوں، میں بکھر چکا ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہی تمہاری جدائی۔ کیوں آخر کیوں منال، کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ حنان اپنے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے درد کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھائے پھر سے گھر سے باہر نکل گیا۔ حنان صبح گھر واپس آیا، ساری رات سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ صبح گھر واپس آیا تو کمرہ بند کر کے لیٹ گیا۔ پری صبح یہاں آگے السلام علیکم، سب کو سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ پری نے مٹھائی مسز ملک کو تھما دی۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا، تمہیں نکاح کی مجھے بتایا تھا کل رات ماہم نے، میں خود آنے والی تھی لیکن دیکھو تم آگے۔ مسز ملک مسکراتے ہوئے پری کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، آؤ بیٹھو پری، ناشتہ کرو۔ ماہم نے زبردستی اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ ماہم نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا، اس کی نظریں جیسے تلاش رہی تھی وہ یہاں نہیں تھا۔ نہیں ماہم، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں گھر سے، میں نے سوچا مٹھائی دے آؤں پہلے۔ کل رات تم دونوں کھانا کھائے بغیر وہاں سے چلے آئے۔ ہاں یار، پتہ نہیں حیدر کو کیا ہو گیا تھا جی، کل رات اچانک وہاں سے اٹھ کر چل پڑا۔ اس کو جاتے دیکھا تو میں بھی چل پڑی، اب میں کس کے ساتھ آتی پھر گھر واپس؟ میں چلتی ہوں پھر کبھی آؤں گی۔ پری نے وہاں سے نکلنے کا بہانہ بنایا لیکن ماہم نے اسے روک لیا۔ بیٹھ جاؤ یار، جب بھی آتی ہو جلدی میں ہوتی ہو۔ پری نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ پری یہاں سے جانا چاہ رہی تھی، وہ حیدر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ماہم نے اسے زبردستی بٹھا لیا۔ ماہم اور پری باتوں میں مصروف تھی، تبھی حیدر سلام کرتے ہوئے ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ اس نے پری کی طرف نہیں دیکھا، چپ چاپ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پانی پکڑانا ماں، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ ماہم کے ساتھ جب اس نے پری کو بیٹھے دیکھا تو ہاتھ واپس کھینچ لیا اس نے۔ پری نے جگ اس کی طرف بڑھا دیا مگر حیدر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پری نے اس کی بے رخی محسوس کر لی تھی۔ ماہم اپنے فون پر لگی تھی، باقی سب ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ پری، ماہم نے آواز دی تو پری ہوش میں آئی، جی جلدی سے بولی، لکھواؤ اپنا نمبر۔ پری، کہاں گم ہو گئے ہو؟ ماہم مسکراتے ہوئے بولی تو پری نے اپنا نمبر لکھوا دیا اسے۔ چلو آؤ باہر چلتے ہیں، دھوپ نکل آئی ہوگی۔ ماہم پری کو ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ آؤ پری تم چلو، میں ہینڈ فری لے کر آ رہی ہوں۔ او پری تم چلو، میں ہینڈ فری لے کر آ رہی ہوں۔ ماہم اندر واپس چلی گئی جبکہ پری باہر لان کی طرف بڑھ گئی۔ پری نے سامنے حیدر کو بیٹھے دیکھا تو وہ واپس مڑ گئی۔ کیا دیکھنے آئی ہوں یہاں، میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں؟ حیدر کی آواز پر پری نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ حیدر، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہاں ہو چکا ہوں میں پاگل، اس سے پہلے کہ میں اپنے حواس کھو دوں۔ چلے جاؤ تم یہاں سے اور کوشش کرنا کہ دوبارہ یہاں مت آنا۔ حیدر بہت ہمت کر کے یہ چند الفاظ بول پایا۔ لیکن کیوں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تمہاری اس رویے کی وجہ جان سکتی ہوں میں؟ پری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیونکہ میں محبت کر بیٹھا ہوں تم سے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرے دل میں اپنے لیے جذبات جگا کر کسی اور کی منکوحہ بن گئے ہو تم، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سے دور رہوں میں۔ حیدر کی اقرار پر پری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بھی تم سے وہ بولتے بولتے رکی کیونکہ وہ اب کسی اور کی امانت تھی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ خیر چلتی ہوں میں، تم نہیں سمجھو گے حیدر۔ پری آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ ماہم نے پری کو جاتے ہوئے دیکھا تو کندھے اچکاتے ہوئے واپس اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سب جانتا ہوں میں بڑی، اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتی تو انکار بھی کر سکتی تھی اس نکاح سے، مگر تم نے نہیں کیا۔ حیدر کرسی کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہاں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ منال صبح کمرے سے باہر گئی تو شمائل لاپا ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ منال ان کے ساتھ مدد کروانے چلی گئی، تبھی احمد سلام کرتے ہوئے کچن میں داخل ہوا۔ منال نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا تو تینوں ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ احمد نے سیب اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ منال ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی، احمد کی نظریں اسی پر جمی تھی۔ منال نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ منال دوبارہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اسے احمد بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کل رات کی بات کا ہی منال کو اس پر بہت غصہ تھا اور اب اس کا ایسے منال کو گونا منال کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔
منال کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر وہ شمال آپا کی وجہ سے برداشت کر رہی تھی اسے، کیونکہ انہوں نے اسے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی تھی، ورنہ اب تک تو شاید وہ کہیں سڑکوں پر پھر رہی ہوتی۔ ان کا بہت بڑا احسان تھا منال پر، بس اسی وجہ سے منال برداشت کر رہی تھی احمد کی حرکتوں کو۔ منال ناشتہ کرنے کے بعد برتن سمیٹتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ برتن دھو رہی تھی کہ اچانک اسے احمد کی آواز آئی، مس اینی آپ کا ریئل نیم ہے؟ منال کے ہاتھ سے گلاس گر گیا احمد کے سوال پر۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔